بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بودھن سے علماء اور حفاظ کا ایک وفد ہمارے مخلص، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان محترم الحاج مفتی غلام یزدانی صاحب اشاعتی دامت برکاتہم سے ملاقات کے لیے بیدر وفد پہنچا۔ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مفتی صاحب کی طبیعت جب سے ناساز رہی اس وقت سے بودھن کے تمام لوگ بے انتہا فکر مند تھے، خاص طور پر علماء، حفاظ اور وہ مساجد جہاں پر مفتی صاحب کے کثرت کے ساتھ بیانات ہوتے رہے ہیں، وہاں کے تمام ذمہ داران اور وہاں کے تمام مصلیان مفتی غلام یزدانی اشاعتی صاحب کے لیے مسلسل دعا کرتے رہے، فکر میں رہے۔ اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء اکرام خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد وستانی صاحب رئیس جامعہ کلکوا اور ان کے نامور فرزند گرامی مولانا حذیفہ وستانی صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عبدالقدیر عمری صاحب، بہت سے علماء اکرام مفتی غلام یزدانی اشاعتی صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہے، ملاقات کرتے رہے، فکر کرتے رہے۔ اور خاص طور پر ڈاکٹر جلیل کرمانی صاحب جو حیدرآباد کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کے لیے بھی تمام علماء اکرام شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر مفتی صاحب کے علاج کے لیے کافی محنت کی، توجہ دی۔ ہم تمام علماء اکرام ڈاکٹر جلیل صاحب کے شکر گزار ہیں اور اسی طریقے سے مفتی غلام یزدانی اشاعتی صاحب کی صحت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت جلد صحت یاب ہو کر ہمارے درمیان میں پھر تشریف لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے علم سے، فیض سے، ان کے تقاریر سے، ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ امت کو خوب فیض پہنچائے گا۔ ہم کو مفتی صاحب کے بیماری کے بعد جو ہے نا، ہم تو امیدیں توڑ رہے تھے، ہم کو امید نہیں ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب کی صحت بحال ہو سکے گی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں اور مفتی صاحب کے استادوں کی دعائیں ہیں اور ان کے چاہنے والوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد صحت مند بنایا اور وہ بصحت کیا۔ ہم مفتی صاحب کے شکر گزار ہیں، ان کے احسان مند ہیں۔ آج ہم کو حیرت ہو رہی ہے کہ بودھن سے میں عبدالحمید السائی قاسمی، ناظم مدرسہ معاذ بن جبل اور اسی طریقے سے ہمارے دوست کرم فرما حافظ ابراہیم صاحب، ناظم مدرسہ محمدیہ فیض القرآن، اور اسی طریقے سے ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا الیاس احمد قاسمی صاحب صدر خدمت خلق سوسائٹی، اور ہمارے صاحبزادے حافظ احمد، ہمارے شاگرد حافظ جاوید اور شاگرد مجاہد، یہ تمام وفد جو ہے مفتی صاحب کی خدمت میں آیا۔ مفتی صاحب کی ہمارے ساتھ جو شکایت ہے وہ وجہ ہے کہ ہم بہت دیر سے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بالکل وجہ ہے کہ ہمارے کو اول وقت میں آنا چاہیے تھا، لیکن ہماری ذمہ داری، ہماری بیماری، ہماری مصروفیت ایسی رہی کہ ہم باوجود چاہنے کے حضرت کی خدمت میں نہیں آ سکے، لیکن مسلسل رابطے میں رہے، حضرت کے چاہنے والوں سے، متعلقین سے فکر کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہمارے درمیان میں محفوظ رکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی غلام یزدانی اشاعتی صاحب کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں، ان کے گھر والوں میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے، جنات کے اثرات سے حفاظت فرمائے، سفل علم سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر بری نظر سے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو بے انتہا خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کا بے انتہا اجر ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب خوشیاں، سعادتیں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے لیے مقدر فرمائے۔ مفتی غلام یزدانی صاحب نہ صرف ایک بیدر کی عوام کے لیے ایک نعمت ہے، بلکہ ہمارے تلنگانہ کے لیے، کرناٹک کے لیے، ریاست کے لیے
ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دل و جان سے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عبدالحمید السائے دل و جان سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مفتی غلام یزدانی اشاعتی صاحب ہمارے بے انتہا مخلص ہیں، ہمارے محسن ہیں، دل و جان سے ہمیں چاہتے ہیں اور ہر دینی معاملے میں ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم نے جو معاذ بن جبل انگلش میڈیم اسکول قائم کیا، جو اسکول آج ایک انفرادی طریقے سے بہت ترقی کر رہا ہے، اس اسکول کی رہبری کے لیے مفتی صاحب بودھن کا سفر کیے، نظام آباد کا سفر کیے، ہمارے ساتھ ظہیر آباد کا سفر کیے، حیدرآباد کا سفر کیے۔ حیدرآباد میں مفتی صاحب ہمارے کو منور الزمان صاحب سے ملاقات کرائے، 4 گھنٹے ہماری منور الزمان صاحب سے مفتی صاحب کے توسط سے ملاقات رہی۔ MS ایجوکیشن کے سربراہ سے مفتی صاحب ملاقات کرائے، اور ظہیر آباد میں مفتی عبدالصبور قاسمی صاحب سے ملاقات کرائے، ان کا جو ہے ہیرا فاؤنڈیشن اسکول ہمارے کو بتائے۔ پھر الماس فاؤنڈیشن جو اسکول مفتی صاحب کا ہے، اس اسکول کا پورا تعلیمی نظام ہم کو بتائے، طریقۂ تعلیم بتائے۔ دل و جان سے ہمارے کو مفتی صاحب رہبری کرے اور ہماری بودھن کے ایک بڑے وفد کی مفتی صاحب بہت خدمت کرے۔ ہم بغیر کسی جو ہے نا تملق کے، بغیر کسی چاپلوسی کے، بغیر کسی منافقت کے، ہم دل و جان سے صدق دل سے مفتی صاحب کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ بودھن کی عوام، بودھن کے علماء حفاظ مفتی غلام یزدانی اشاعتی صاحب کو بے انتہا چاہتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد سفر کے قابل بنائے، پھر ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے۔ اللہ ان کی محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم بودھن سے یہاں بیدر پہنچے تو اتنا لمبا سفر، تھکا دینے والا سفر، روڈوں کی تنگی، روڈوں کی خرابی، حیرت ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب مسلسل ہفتے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، کبھی بشکندے کا سفر، کبھی بانسوڑے کا سفر، کبھی بودھن کا سفر، کبھی نظام آباد کا سفر، کبھی گندا کرتی کا، کبھی نوی پیٹ کا، جہاں سے تقاضا ہے، ایک بیان کے لیے بھی تقاضا آ گیا تو مفتی